سمبولزم کے ٹاپک کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ہم نے ہاف پہلے ڈسکس کر لیا تھا پہلے پارٹ میں، تو سیکنڈ پارٹ میں ابھی ہم پیج نمبر 22 کے سیکنڈ پیراگراف سے ہم آگے کی جانب بڑھیں گے اور سمبولزم کو ہی ہم فردر ڈسکس کریں گے یہاں پہ۔ تو بات کرتے ہیں سیکنڈ وائج کے بارے میں، جہاں پہ گلیور جو ہے وہ براپڈنگ نیک کی جانب گیا۔ تو آدھا ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ یہاں پہ وہ ایک ڈواف کو آپ دیکھتے ہیں براپڈنگ نیک، جیسے ہم نے شروع میں اس سے بات کی تھی کہ یہاں پہ آ کے اس کو اپنے سے بہتر انسان نظر آئے، جیسے وہاں پہ وہ ان کے لیے وہ اس کے لیے بونے تھے، تو یہاں یہ ان کے لیے بونا ہے۔ اب اس بونے کی بات، بونے کے حساب سے آپ دیکھیں بونا کیا ہوا کہ بیسیکلی وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا پن کی مثال اس نے دے دی کہ یہاں پہ وہ بیسیکلی گھٹیا لیول پر اس نے پہنچا دیا، اس کے مقابلے میں وہ گریٹ فزیکل سائز کے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی اسی چیز کو وہ ڈسٹنگوش کیا جا رہا ہے کہ وی فائنڈ اے ڈوارف ہو از انیبل ٹو گین دا پاور دیٹ جنرلی اکمپنیز گریٹ فزیکل سائز، کہ یہاں پہ سیکنڈ وائج کے اندر آپ ایک بونے کو دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ پاور گین کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ پاور کے لیے ضروری ہے کہ فزیکل سائز بھی آپ کا جائگنٹک ہونا چاہیے، لیکن وہ ڈسٹنکٹیونیس ضرور حاصل کرتا ہے۔ اور ڈسٹنکٹیونیس کیوں حاصل کرتا ہے؟ بیسیکلی چونکہ وہ باقیوں کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے۔ یہ ورڈ چھوٹا مین چھوٹا، گھٹیا، ٹھیک ہے، اس سینس میں آ جاتا ہے۔ اٹ سمبلائزز دا پالیٹکس آف دوز ہو اٹمپٹ ٹو اچیو پاور not through physical strength but through their distinctiveness that is exactly immoral and ordinary، کہ کچھ لوگ جب پاور کو اپنے فزیکل اسٹرینتھ سے نہیں حاصل کرتے بلکہ وہ امورل ویز سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لیڈیز اور ان کے فلاز بھی یہاں پہ دکھائے گئے ہیں۔ symbolize imperfection as examined up through close enough scrutiny، گلیور کا جو مائکروسکوپک ویو ہے فلائز کا اور فلیش کا، that symbolizes the discovery of the microscope، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ اتنے بڑے بڑے جو وہ سارے دکھائے جاتے ہیں نا۔ اب یہاں آ کے آپ دیکھیے براپڈنگ نیگینز کو دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہاں پہ اس نے لکھائی، وہاں پہ وہ اس نے دیکھا تو اس نے اس کو چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے دکھائی گئی، تو یہاں اس وائج کے اندر یعنی کہ سیکنڈ وائج کے اندر اس کو مائکروسکوپک ویو انسانوں کا دکھایا گیا۔ تو مائکروسکوپک ویو دکھا کے اس نے بادشاہ کا جو اس نے سب کچھ دکھایا تو اس نے ایک اچھا پہلو بھی دکھایا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے جب خوبصورتی کی بات کی جائے یا باقی چیزوں کی بات کی جائے تو وہ چیزیں جب مائکروسکوپ سے دیکھی گئی تو وہ انلارج کر کے اس کو دکھائی گئی۔ تو جب انلارج کی گئی چیزیں تو ٹائنی سائز کو جب انلارج کیا گیا تو اس کے ذریعے بہت کچھ سامنے ایکسپوز ہوا۔ خیر، تو جب فلائز اور فلیش دکھائے گئے یا عورت کو جب دکھایا گیا تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک نئی چیز، ایک نیا پہلو آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے۔ تو یہاں آگے اسی سیکنڈ پیراگراف پہ ڈسکشن کو آگے جب ہم لے کے چلتے ہیں کہ لیٹ 17 سینچری میں کے اندر جو ہے کتابیں جب پبلش ہوئیں، جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت مائکروسکوپ کی بھی بارے میں بات ہو رہی، سائنٹیفک ڈسکوریز اس وقت چل رہی تھیں، یہ آئزیک نیوٹن وغیرہ یہ لوگ اسی زمانے کے لوگ ہیں۔ تو یورپین کے ٹائنی سائز کو اس نے میچ کیا ان کی مارل ویکنیس کے ساتھ۔ گلیورز آفر آف گن پاؤڈر ریپرزینٹس امپرفیکشن آف دا برٹش، یہاں پہ اس نے اس بادشاہ کو اس نے گن پاؤڈر کا بھی کہا کہ یہ چیز استعمال کی جائے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور بادشاہ جو ہے وہ وہاں پہ اس چیز کو ریفیوز کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ یہ دکھاتا ہے کہ دس ریس مور ہیومن دین دا ادر ریسز، کہ یہ لوگ جو براپڈنگ نیک کے لوگ ہیں وہ انسانوں سے زیادہ، یعنی کہ وہاں کے لوگوں برطانیہ کے لوگوں سے زیادہ بہتر انسان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر voices are minimized as much as possible although this is achieved a huge moral achievement is not yet perfect۔ moral achievement تو اچیو کر لی انہوں نے لیکن پرفیکٹ نہیں ہے۔ خامیوں کو منیمائز کیا جاتا ہے، برائیوں کو کم کیا جاتا ہے جتنا بھی ممکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مائکروسکوپ لگا کے اس نے جونیتھن سوئفٹ نے گلیور کو مائکروسکوپ پکڑائی اور اس کو بڑے بڑے انسان نظر آنے شروع ہوئے اور وہ ان کے سامنے چھوٹا ہے، اور جو بڑے نظر آئے تو بڑے نظر آ کے جب اس نے دیکھا تو اس کو اس کے اندر سے انسانیت بھی نظر آنی شروع ہوئی، لیکن وہ انسانیت نظر دیکھ کے جب اس نے ان کو وہاں پہ تو ان کو دیکھا نا لیپوٹا کے اندر، جب دیکھا
لیلیپوشنز کو تو وہ اس کے ساتھ ملتے جلتے تھے، برطانیہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ملتے جلتے تھے، اور یہ یورپ کا بالکل اپوزٹ تھا، یہ کنٹراسٹ تھا۔ مائکروسکوپ لگا کے اس نے دوسرے جزیرے کے لوگوں کو جب دیکھا تو یہ اس کے بالکل اپوزٹ نکلے اور وہ اس سے بہتر ہیں، اور وہ دکھاتا ہے کہ آپ مائکروسکوپ لگا کے دیکھو، انسانوں کو دیکھو، ان کو دیکھو، وہ ان سے بہتر ہے۔ سو الٹیمیٹلی یہاں وہی بات آئے گی، وہ کس حد تک مسنتھراپ ہو سکتا ہے، وہ تو ان کو دکھاتا ہے، دوسری تصویر بھی دکھاتا ہے، پازیٹیو پہلو بھی وہ دکھاتا ہے کہ برائیوں کو کنٹرول کرنے کے طریقے بھی ان کے مختلف ہیں۔ تھرڈ پیراگراف کو ڈسکس کریں گے پیج نمبر 22 پہ۔ سمبولزم کا ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، جس پہ ہماری یہ بات چیت آگے کنٹینیو ہوگی کہ لیپوٹنز اور ان کی گراؤنڈ ڈویلنگ کاؤنٹر پارٹس آن بالمبیری symbolize the futility of seeking knowledge without means, a desire to put it into practical use۔ تو یہ ان کی کوشش، یعنی کہ لیپوٹنز کی جو کوشش ہے، جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بے مقصد کام وہ کر رہے ہیں لپوٹا کے لوگ، ٹھیک ہے۔ اب براڈنگ کے بعد اب لپوٹا میں پہنچے ہیں، تھرڈ وائج ہے، یہ تھرڈ وائج کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ سائنسدان ہے، سارے سائنس پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ جتنی بھی چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پریکٹیکل یوز نہیں ہے، امپریکٹیکل ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، سورج کے وہ کھیرے میں سے سورج کی روشنی کو گزارنا اینڈ سو آن۔ تو جو projectors engage in their studies and experiments to improve the lives of their, but their understanding of science and is so incomplete that they cannot construct useful experiments or learn anything that might accomplish their goals۔ تو یہاں جونیتھن سوئفٹ نے بیسیکلی سائنس کو ٹارگٹ کیا ہے تھرڈ وائج کے اندر، سائنس اور سائنٹیفک انکوائری کو، کہ سائنس کے لوگ انسانیت کی بھلائی کے بجائے غیر ضروری تجربات میں مصروف ہیں، ان تجربات کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھیں گے اگلے پیراگراف کی جانب، ہیننمز کے جو وائج ہے، فورتھ وائج، اس پہ ڈسکشن کریں گے ابھی۔ پیج نمبر 22 پہ ہمارا یہ فورتھ پیراگراف ہوگا، اور یہ فورتھ وائج سے ریلیٹڈ، دا ہیننمز سمبلائز دا رول آف ریشنل تھنکنگ اینڈ بینیفٹس آف کلیکٹو لیونگ۔ بیسیکلی ہیننمز جو ہے وہ ریشنل تھنکنگ کے رول کو اور کلیکٹیو لیونگ کے بینیفٹس کو سمبلائز کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دکھاتا ہے کہ انڈیویجول آئیڈینٹی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ ریزن کی طرف ایکسٹریملی ڈیووٹیڈ ہو چکے ہیں تو آپ کی اپنی شناخت ختم ہو چکی ہے۔ ریشنالٹی نے ہیننمز کو بیسیکلی کلچر بیسڈ بینوولنس اور فرینڈشپ کو کنسٹرکٹ کرنے کا موقع تو دے دیا، پیسفل اور ہارمونیس سے وہ ود ان تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے کلچر رولز اور نارمز کو بھی فالو کرتے تھے۔ لہذا ریسنٹلی widowed Hindenham does not outwardly mourn her husband's passing, but she also does not live long after him۔ کہ اب جو اگر کوئی بیوہ ہیننم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اس پہ وہ نہیں کرتی، ماتم نہیں کرتی، بلکہ جلدی اس کے مرنے کے بعد وہ بھی مر جاتی ہے۔ So the master and family have affection for Gulliver, but social pleasure forces them to exile him۔ کہ جس کے پاس وہ رہ رہا ہے وہ تو اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں گلیور کے ساتھ، لیکن باقی سارے لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ ہم نے تو یاؤز کو یہاں سے ختم کر رہے ہیں، اس کو بھی نکالا جائے۔ تو یہاں پہ جیسے میں نے بات کی کہ جہاں وہ ریشنل تھنکنگ کے لوگ ہیں تو ریشنل تھنکنگ بھی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے، اس کا انسان کے اندر ریشنل اور ایموشنل دونوں چیزوں کا بیلنس موجود ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ کمپلیٹلی ریشنل ہے، ایموشنل بالکل نہیں ہے۔ سو یہ بھی ایک ان بیلنس سچویشن دکھائی ہے کہ یہاں پہ ریشنل تھنکنگ کا رول چل رہا ہے، کلیکٹیو لیونگ کی بینیفٹس دکھائے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 22 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا ہمارا، جہاں پہ ہم یاہوز کی بات کریں گے جو کہ سمبلائز کرتے ہیں لاس آف ریشنالٹی ان اے پریمیٹیو اسٹیٹ، کہ اور یہ دکھاتے ہیں کہ they also show how ongoing oppression can drive humans into this primitive state، کہ oppression سے جیسے ان کو دبایا گیا وہ primitive state میں آ گئے۔ یہ انسان کے بیسیکلی چونکہ انسانوں جیسے نظر آتے ہیں تو یہاں اس نے وہ چیز بھی دکھا دی کہ
they are yaus are lost cause. They have very little means for survival. ٹھیک ہے, جذبات کے آگے ہیں سارے کے سارے, جذبات کے تابعدار ہیں, اور یہ سیکشوالٹی میں انوالوڈ ہے. جیسے وہاں ملینمز کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں آبادی ایک حساب سے بڑھائی جائے گی, اور جب ضرورت ہوگی تب بڑھائی جائے گی. اور یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ یہ تو آبادی بڑھائے اور بڑھائے جا رہے ہیں. تو لاس آف ریشنالٹی ان پریمیٹیو اسٹیٹ از سمبلائزڈ بائی یاہوز. اس کے بعد آگے ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہوگا, پیج نمبر 22 کا لاسٹ پیراگراف. یہاں پہ گلیور کی اسکیپ کے بارے میں بات کریں, گلب ڈراپ کو جو اس کا بھاگنا ہے, بیسیکلی سوئفٹ کی اس کوشش کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. ٹو چیلنج دا اسٹینڈرڈز آف ایبسٹریکٹ لرننگ. اوور آل اینشنٹ گریک اور رومنز جو ہیں انہوں نے ٹرولی ورچوئس سمجھا جاتا تھا ان کو. یورپینز جو ہے وہ ڈی جنریٹڈ ہیں ان کے مقابلے میں. اس کے علاوہ اسٹالبرگ لگنیک کے جو اسٹالبرگ ہیں وہ ہیومن ڈیزائرز کو سمبولائز کر رہے ہیں. اور they seek eternal life and primary benefits of old age. Indeed, the wisdom of old age can be used to help humanity, but the immortal Stallburg grow only more prejudiced and selfish. Stallburg کے لوگ وہی ہیں نا جو جن کو موت نہیں آتی, immortality اچیو کر لیتے ہیں. تو یہاں سچویشن کس طرح کی ہے, کہتا ہے کہ اب موت سے تو بچنا چاہتے ہیں, تو جب موت سے بچنا چاہتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ سیلفش ہیں. immense sadness ان کو دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ساتھ کہ acquire riches symbolize basically, چونکہ ان کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ان کے اندر اس نے لاسٹ لائن ڈسکس کروں پیج نمبر 22 پہ, the Stallburg's immense sadness and emptiness of Gulliver's desire to acquire richness. دو چیزیں اس میں ہم نے بات کی ہیں. ایک Stallburg کی immense sadness کو وہ کیوں پریشان ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ immortal ہو چکے ہیں, موت کو وہ مانگ رہے ہیں, وہ اس دنیا میں اپنی ایگزسٹنس پہ سے ہی پریشان ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کو یہ دولت حاصل کرنا چاہتا ہے گلیور جو اس کو نہیں ملتی. یہ دونوں چیزیں بیسیکلی دکھائی جاتی ہیں. جونیتھن سوئفٹ ان کے ذریعے بیسیکلی سیلف ایبزارب گولز کو بیسیکلی کنڈیم کر رہا ہے. گڈ سوسائٹی کے اندر جو ارریلیونٹ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. آگے نیکسٹ پیراگراف پہ ہم بڑھیں گے, پیج نمبر 23 پہ ہمارا ہوگا فرسٹ پیراگراف. یہاں پہ ایکسکریمنٹ کو دیکھا جائے. ایکسکریمنٹ بیسیکلی دیٹ ایکسکریمنٹ سمبلائزز what you can say the crude reality of human flesh. جو اس کے جسم کی بو ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. تو ہیومن فلیش کی جو کروڈ ریالٹی ہے اس کو دکھائے گا. گلیور جو ہے موسٹ پرومیننٹلی ان دا فلتھی فیسز فلنگ باڈیز آف دا یاؤز. جو بدبو کی بات ہو رہی ہے نا, یاؤز سے جو بدبو آ رہی تھی, اس بدبو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انسانوں کے جسم سے وجود سے ایسی بدبو آتی ہے. ایکسکریمنٹ جو ہے اس کے ذریعے باقی ایڈونچرز کے اندر بھی ایکسکریمنٹ ہے. جہاں یاؤز کے اندر ہے ان کی باڈی کی بو ہے, تو باقیوں کے اندر بھی دکھائی گئی. لیلیپٹ کے اندر دکھائی گئی. تو یہاں پہ وہ بیسیکلی لیلیپشنز کے بارے میں یورینیشن جہاں بدبو کی بات کی گئی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیسیکلی یہی دکھاتی ہیں کہ ہیومن فلیش کی کروڈ ریالٹی کو, انسان کا جو وجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے. جہاں ایکسپیریمنٹ دکھایا گیا وہاں بیسیکلی بات یہ ہے کہ انسانی وجود کی حقیقت یا حیثیت کیا ہے. یعنی اس نے انسان کو کسی معاملے میں معاف نہیں کیا. اس نے جو خامیاں, یعنی کہ وجود سے بھی, انسان کے وجود سے بھی بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے جب وہ برائیوں سے اس طرح بھر جاتا ہے. تو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا پیج نمبر 23 پہ, جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ کلودنگ کی بات کریں آگے. دیٹ سمبلائزز پرسپیکٹو اینڈ thus each population that Gulliver visits sports different garments. اب لباس پہ بات کرتے ہیں کہ گلیور جو لباس پہنتا ہے, ہر ایک اس پہ اس کا جو لباس ہے. ٹائنی کلوتھز دیکھیں لیلیپشنز کے, وہ برابڈنگینز کے ایمنس کلوتھ سے بالکل مختلف ہیں. ان کا جو اسمال سائز اینڈوڈ them with different view of the world from that of the giant برابڈنگینز. جو لپوٹا کے لوگ ہیں, روبز ڈیکوریٹڈ
with astronomical and mathematical symbols are the opposite of Hinden's nakedness. کہ ایک روبز ڈیکوریٹڈ میتھمیٹیکل انسٹرومنٹ جیسے اس طرح کے لباس پہنتے ہیں تو دوسرے بالکل ننگے ہیں جو ہینینمز ہیں. As their preoccupation with theory and instruction are utterly distinct from Hinden's down to earth wisdom. So گلیور جو ہے وہ ہر ملک میں لباس پہن کے آتا ہے اور اس کا لباس کہتا ہے those clothes gradually fall apart and he is outfitted in native garments. کہ وہ وہاں پہ ان لوگوں کے اندر وہ آؤٹ فٹڈ ہے, یعنی کہ ہر ایک ملک کے باسیوں کا لباس بھی مختلف ہوتا ہے تو اس کی شناخت بالکل مختلف ہے, کہیں کس طرح کا پہنتے ہیں کہیں کس طرح کا. اور گلیور کا جو لباس ہے وہ ان سب سے مختلف ہوتا ہے, کہیں لباس پہنتے ہی نہیں ہیں. گلیور جہاں پہنچتا ہے تو وہ اپنے آئیڈیاز اپنے اوپینینز لے کے جاتا ہے. تو یہاں بیسیکلی لباس کے ذریعے وہ دراصل اس کا پرسپیکٹو دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈفرینسز دکھائے جا رہے ہیں گارمنٹ کے ذریعے کہ جس طرح کا لباس وہ پہن کے جاتا ہے اس کے حساب سے ان کے ساتھ اس کا لباس نہیں ملتا جلتا ہوتا. سو لباس اٹ مینز کہ گلیور ان کے ساتھ کسی بھی سچویشن میں میچ نہیں کر رہا بلکہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک طرف للی پوشنز کا لباس ہے تو وہ چھوٹا ہے, وہ ٹائنی ہے, تو برابڈیگینیز جو ان کا لباس بڑے بڑے لباس ہیں, ان کے ہینینمز پہنتے ہی نہیں ہیں. لپوٹنز جو ہے وہ ڈیکوریٹڈ روبز ڈیکوریٹڈ اسٹرونومیکل اینڈ میتھمیٹیکل سمبلز وہ پہنتے ہیں. سو ہر ایک کا لباس اس سے مختلف ہے, یعنی اس سے وہ دکھاتا ہے کہ پرسپیکٹو جس طرح ان کا لباس مختلف ہے اس طرح ان کا پرسپیکٹو بھی, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی, ہر ایک پاپولیشن کی جو سوچ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے, وہ بھی مختلف ہے, ہر ایک کی آؤٹ لک بھی مختلف ہے. یہ لباس کے ساتھ ڈفرینس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا. اس کے بعد آخری پیراگراف کی جانب بڑھیں گے, پیج نمبر 23 پہ جو سمبولزم کا ہمارا لاسٹ پیراگراف ہوگا. کہ اگر دیکھا جائے سمبولزم کے ذریعے رائٹر نے بیسیکلی ایک بڑا ہی ہیومینٹی کے اوپر بیٹر کرٹیزم کیا ہے. جوناتھن سوئفٹ نے انسان کو سلیکٹ کیا ان تینوں وزٹس کے اندر, اور ساتھ ساتھ اس نے اینیملز کو بھی کیا. ایک وزٹ کے اندر اس نے اینیمل کو سلیکٹ کیا, ہینینمز کو, تو اس کے ذریعے اس نے سمبل کو استعمال کر کے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دکھایا. اور ساتھ وہ جو ڈفرینس, جیسے میں نے بات کی, ڈفرینس دکھا کے اس نے حقیقت انسان کے سامنے ریڈر کے سامنے ایک حقیقت پیش کی ہے, جو اس کتاب کی جو سمبولک انٹرپریٹیشن دیٹ از کوائٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگز بیہائنڈ اٹ. جیسے اس کو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ گلیور کسی بھی جگہ پہ ان سے ملتا جلتا نہیں ہے. وہ ان کو انگلینڈ کے لوگوں کے ساتھ ملاتا ہے, وہ خود ان سے نہیں ملتا, یعنی کہ وہ قاتل کے معاملے میں ان سے بڑا ہے, وہ ان سے نہیں ملتا, لیکن انگلینڈ کے لوگوں سے ملاتا ہے. کہتا ہے انگلینڈ کے اندر جو برائیاں وہ برائیاں اور یہ برائیاں ملتی ہیں. پھر دوسروں کو ملاتا ہے تو وہ مس میچ کرتے ہیں, ایک کو کمپیئر کرتا ہے دوسرے کو کنٹراسٹ کرتا ہے. تیسرا وہ سائنس کے اوپر کر رہا ہے, چوتھا وہ انٹائر ہیومینٹی کے اوپر کر رہا ہے چوتھے وائج کے اندر. تو یہیں پہ وہ کمپیریزن دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تھرڈ وائج والے جو لپوٹا کے لوگ ہیں اور وہ سائنٹیفک انوینشنز میں کس حساب سے انوالو ہیں اس کے اوپر اس نے پھر سیٹرائز کیا, سمبولک ریپرزنٹیشن دی کہ یہ بھی سائنس کے لیے وہی کام کر رہے ہیں جو کہ ہیومینٹی کے بینیفٹ کے لیے کوئی ایسا ڈسٹنکٹیو ورک نہیں ہو سکتا. تو یہ تھا ہمارا ٹاپک سمبولزم کا, جس کو میں نے 2 پارٹس میں آپ کے سامنے ڈسکس کیا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.